پر قابو پانے کی اسٹریٹجی تو بنانا اس کی ذمہ داری ہے. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں, متعلقہ افراد سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں, اور جماعت اسلامی نے ان سارے حوالوں سے ہم مستقل طور پہ ان لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں کہ جن کے گھر اجڑ گئے, جن کے پیاروں کو گولی مار دی گئی کسی چینا جھپٹی کے نتیجے میں. اگر شہر کی بات کی جائے کراچی کی, تو یہاں پہ مختلف قومیتیں جو ہے وہ آ کے آباد ہو چکی ہیں, لیکن دیکھیں لوگ جتنے بھی آباد ہوں, آبادی جتنی بھی بڑھے, اگر حکومت نہیں بھی کام کر رہی اس کے چیک اینڈ بیلنس پہ, تو پولیس کی تو ذمہ داری بنتی ہے, جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے, وہ اپنے طور پہ تو جتنا کام ہو سکتے ہیں شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہ تو ادا کریں. کہ پاکستان کے عوام کیپیسٹی چارجز بھی دینے پر مجبور ہیں, یعنی وہ بجلی جو پیدا ہی نہیں ہوتی اس بجلی کے بل بھی ادا کرنا پاکستانی شہریوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جماعت اسلامی کراچی سے ان کا تعلق منم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جماعت اسلامی ہمیشہ کراچی کے حوالے سے بات کرتی ہے, کراچی کے شہریوں کے حقوق پر آواز اٹھاتی ہے. اب ہمیشہ اسٹریٹ کرائم کے خلاف ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی. ابھی جو صورتحال ہم کراچی کی دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس پر کیوں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے؟ دیکھیے, جو صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی صوبے پر براجمان ہے, اس حکومت کو 16 برس گزر گئے ہیں اس صوبے پر لگاتار حکومت کرتے ہوئے, اور اگر پچھلے 40 برس میں دیکھیں تو کم و بیش 28 سال 30 سال یہ حکومت میں رہے ہیں. اور آج اگر صورتحال ہے شہر کی, چاہے وہ شہر کی کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, یا پھر شہر میں بارشوں کے بعد جس طرح سڑکوں کی بدحالی ہے, جس طرح سیوریج مسائل ہیں جس سے شہری گزر رہے ہیں, اور پورا شہر کراچی اور اس کے رہنے والے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں وہ پوری طرح جو ہے وہ پریشان حالی کا شکار ہیں. جی, ایسے میں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ اس شہر کے اندر طویل عرصے سے چل رہا ہے. کچھ نمائشی اقدامات کیے جاتے ہیں, لیکن اس نمائشی اقدامات کے بعد پھر وہی صورتحال پیش آتی ہے. اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ لوکل پالیسی کا نظام بنایا جائے, مقامی افراد کو پولیس میں بھرتی کیا جائے, اور اسی کے نتیجے میں اس شہر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا شہر, یہ 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. جتنے بھی آفیشلز ہیں وہ بھی اپنی گفتگو میں تو یہ بات کہتے ہیں کہ 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے. وہ 3.5 کروڑ نہ بھی کہیں تو 3 کروڑ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن مردم شماری میں یہی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, MQM, مسلم لیگ, انہوں نے اس پر سائن کیے کہ شہر کی آبادی 2 کروڑ 3 لاکھ ہے. اب 2 کروڑ 3 لاکھ آپ نے شہر کی آبادی شو کری ہے, آبادی 3.5 کروڑ تک کی آبادی ہے, اور 3.5 کروڑ آبادی کے اپنے مسائل بھی ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر میں جہاں ایک طرف لوٹ مار ہے, ڈکیتیاں ہیں, قتل کی وارداتیں ہیں, اور 429 افراد گزشتہ 8 مہینوں میں جنوری سے لے کر اگست. منم ظفر صاحب یہ کہیے گا, بالکل وہ ڈیٹا سب سامنے آ گیا, اور یہ بھی کہ جی رواں سال تو 11% اضافہ ہو گیا کرائم میں گزشتہ سال کے نسبت. یہ کہیے گا آپ عوامی نمائندے ہیں اور یقیناً عوام کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہوگا, تو یہ کہیے گا کہ عوام کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ صوبائی حکومت پر ان کا اعتماد ہے؟ تو صوبائی حکومت پر عوام کا اعتماد بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت تو شہر کراچی کو اون ہی نہیں کرتی. جب آپ اس شہر کو اون نہیں کریں گے تو آپ اس شہر کے لیے اقدامات کیا کریں گے؟ اور ہمارے وزیر داخلہ یہ بات کہتے ہیں کہ شہر میں اس کی واقعات تو معمول کی بات ہیں. آپ جس چیز کو معمول کہتے ہیں, شہری اپنی زندگیوں سے گزر رہے ہیں, ان کے ساتھ چھین جھپٹ ہو رہی ہے, ان کے ساتھ لوٹ مار ہو رہی ہے, کروڑوں مالیت کا جو ہے وہ سامان لوٹ لیا جاتا ہے, دکانوں کے تالے توڑ کے لوٹ لیا جاتا ہے. آپ نے خود ابھی فکر دی ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں اور چھینی گئی ہیں. اب موٹر سائیکل چھینا, چوری ہونا, اسی دوران قتل کے واقعات بھی ہوتے ہیں. اگر کہیں منم صاحب ابھی جماعت اسلامی کے پاس کوئی اس کا سلوشن ہے؟ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کرائم پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیے, کرائم پر قابو پانے کی اسٹریٹجی تو بنانا اس کی ذمہ داری ہے. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں, متعلقہ افراد سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں, اور جماعت اسلامی نے ان سارے حوالوں سے ہم مستقل طور پہ ان لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں کہ جن کے گھر اجڑ گئے,
جن کے پیاروں کو گولی مار دی گئی کسی چینا جھپٹی کے نتیجے میں، ہم ان سے رابطے میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انتظامیہ سے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی ہمارے ایس ایس پی آفیسز ہیں ان کے سامنے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ شہر نوجوان کریں تو کیا کریں؟ منم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ شامیر آپ کی جانب آؤں گی۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اسٹریٹ کرائم کی اگر بات کریں تو وہ کنٹرول نہیں ہوا، بلکہ پچھلے سال سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو 11% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے، انہوں نے شاہین فورس بھی بنائی، اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے بڑے بڑے اعلانات بھی کیے، دعوے تو ہوتے ہی ہیں، مگر زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق دعووں سے مطابقت رکھتے ہیں کیا؟ جی دیکھیں، زمینی حقائق کی بات کی جائے تو کراچی والوں کی نہ جان ہے نہ ان کا مال محفوظ ہے۔ اگر صرف رپورٹڈ کرائم کی بات کی جائے تو ہوش شبہ انکشاف ہوتا ہے کہ تقریباً جو موبائل فون جو ایک بیسک نیڈ ہے شہریوں کی، جو لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اگر انہی کی وارداتوں کی بات کی جائے تو تقریباً 14,000 سے زائد موبائل فون ان 8 ماہ کے دوران جو ہے وہ شہریوں سے چھین لیے گئے ہیں۔ اور ڈکیتی مزاحمت کے دوران یہی موبائل فون چھیننے کے دوران، موٹر سائیکلیں چھیننے کے دوران فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ 94 سے زائد شہری جو ہیں وہ اب تک ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیے گئے ہیں۔ 429 قتل کی مختلف وارداتیں شہر بھر میں ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ بات کی جائے تو موٹر سائیکل چوری ہونے کی وارداتیں ہوتی ہیں، جو کہ تقریباً 7,000 سے زائد رپورٹ کی گئی ہیں۔ اسی طرح گاڑیاں چوری ہونے کی وارداتیں اگر بات کی جائے تو وہ بھی تقریباً 700 سے زائد رپورٹ کی گئی ہیں۔ تو کرائم تو بڑھتا جا رہا ہے، جرائم دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے اسٹریٹجی مختلف اپنائی جا رہی ہیں، کبھی شاہین فورس کو کراچی کی سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، کبھی اسٹریٹ کرائم فورس کو جو ہے کراچی کی سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، لیکن شہریوں کو وہ تحفظ نہیں فراہم کیا جا رہا۔ اچھا، اگر شہری سڑکوں سے محفوظ بھی ہو جائیں، کسی طرح اپنے آپ کو خود سیف بھی کر لیں تو ان کے گھر لٹ جاتے ہیں۔ تقریباً 230 سے زائد ایسی دکانیں ہیں شہریوں کی جہاں پہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اگر گھروں کی بات کی جائے تو تقریباً 170 سے زائد ایسے گھر ہیں جہاں پہ بالکل۔ اچھا شامیر، جیسے ابھی منم ظفر صاحب نے بھی بتایا کہ چونکہ اور بلکہ دیگر جتنے بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں شہر قائد کے مسائل کے اوپر، جتنے بھی سیاسی رہنما مختلف سیاسی جماعتوں کے جب وہ بات کرتے ہیں یہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ غیر فعال ہے، اس طرح سے پولیٹیسائز کیا گیا ہے اس کو، سیاسی بھرتیاں ہیں۔ پولیس کا تو مسئلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ کراچی میں ملٹیپل ایتھنیسٹیز بھی ہیں، تو کیا یہ جو ایتھنک ڈیوائیڈ ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ ہوتا ہے اس طرح کا؟ دیکھیں، بالکل اگر شہر کی بات کی جائے کراچی کی تو یہاں پہ مختلف قومیتیں جو ہے وہ آگے آباد ہو چکی ہیں، لیکن دیکھیں لوگ جتنے بھی آباد ہوں، آبادی جتنی بھی بڑھے، اگر حکومت نہیں بھی کام کر رہی اس کے چیک اینڈ بیلنس پہ تو پولیس کی تو ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے، وہ اپنے طور پہ تو جتنا کام ہو سکتے ہیں شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہ تو ادا کریں۔ بہت ساری کچی آبادیاں ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں جہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کون آگے رہ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس طرح رہ رہا ہے، کس طرح گزارا کر رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ پولیس کی جانب سے اسٹریٹجی اپنائے گی، کچھ خانہ شماری کا آغاز کیا گیا۔ ٹھیک ہے شامیر، شہر قائد کے باسیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ منو صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی۔ جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کیا تھا، اس پر ان کے معاہدہ بھی ہوا تھا، کیا ابھی یہ معاہدہ برقرار ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا اگلا رائے عمل کیا ہوگا؟ میں جماعت اسلامی نے 14 دن کا دھرنا دیا اور دھرنے کے مطالبات میں سے اہم مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ آئی پی پیز کے نام پر جس طرح پورے ملک میں لوٹ مار جا رہی ہے، ڈالر بیسڈ معاہدے کیے گئے ہیں، اور نہ صرف ڈالر بیسڈ معاہدے کیے گئے ہیں بلکہ کہ پاکستان کے عوام کیپیسٹی چارجز بھی دینے پر مجبور ہیں، یعنی وہ بجلی جو پیدا ہی نہیں ہوتی اس بجلی کے بل بھی ادا کرنا پاکستانی شہریوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ یعنی ہمارے جو دفاعی بجٹ ہے اس سے زیادہ کی رقم کی ادائیگی ان آئی پی پیز کو کی جا رہی ہے۔ اب 1994 میں بننے میں یہ معاہدے کیے گا، 30 سال گزر گیا۔ یہ ظالم حکمران، یہ ایک طبقہ ہے جو پاکستان پر قابض ہے اور اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں اور پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے 14 دن دھرنا دیا، ہم نے یہ سارے مطالبات، چاہے ٹیکسز کا معاملہ ہو، مہنگی بجلی ہو، آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدے ہوں، سیلری کلاس کو درپیش مسائل ہوں، ان پہ عائد کردہ ٹیکس ہوں، ان کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ہمارے معاہدے کو 45 دن
23 तारीख को हम माहिदे को 45 दिन होंगे। हम फॉलो अप में पूरे मुल्क में जलसे भी हमारे हुए। मुल्तान में हमने जलसा किया, लाहौर में किया, पिंडी में किया, इस्लामाबाद में किया, इसी तरह मुल्क के पेशावर में जलसा किया। और इसके बाद आपने देखा कि कामयाब हड़ताल हुई। लोगों ने जमात इस्लामी, ताजरों और सनतकारों की अपील पर लब्बैक कहा। जी बात है ऐसी साल में कि जब पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री, खुसूस शहर कराची के अंदर इंडस्ट्री बैठ रही हो, महंगी बिजली हो, जिसके नतीजे में किस तरह मुमकिन है कि इंडस्ट्री चल पाएगी, बेरोजगारी बढ़ रही है। और इन सारे बिल्कुल मोहन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, बेरोजगारी जब बढ़ रही है तो उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली क्राइम भी बढ़ता है। ये कहिएगा कि कराची पोर्ट सिटी है, अगर कराची में अमन आता है तो उससे पाकिस्तानी मईशत को कितना फायदा होगा? अंडरस्टूड है कि कराची पोर्ट सिटी है। कराची टैक्स की मद में 42% टोटल मुल्क के टैक्स का, इनकम टैक्स का 42% जमा कराता है। एक्सपोर्ट में कराची 54% देता है। इसी तरह कराची जो है रेवेन्यू में 60% जमा कराता है। सूबा सिंध की 96% रेवेन्यू जो है वो कराची से जमा होता है। अब आप मुझे बताइए कि ये शहर की ये सूरत हाल है कि जो मुआशी हब है, जो पोर्ट सिटी है, अगर अल्लाह ताला इस शहर के अंदर अमन होगा तो उसके नतीजे में पूरे मुल्क को फायदा होगा। यहाँ अगर सनतों में सनतें पनपेंगी, यहाँ सनतें आगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसके नतीजे में अमन होगा। और जब रोजगार नहीं मिलता तो इसके नतीजे में जो सोशो इकोनॉमिक सूरत हाल है उस होता ये है कि उसके नतीजे में सारे क्राइम बढ़ते हैं, लोग क्राइम की तरफ जाते हैं जब हुकूमतें आवाम का हाथ थाम रही हो, जब लोगों को रिलीफ ना दिया जा रहा हो। और ना सिर्फ ये बल्कि शहर में तो एक और भी बहुत अलार्मिंग चीज है कि मुंशियात का कारोबार बढ़ रहा है। जगह जगह गली महलों में कहीं आइस नशा हो रहा है, कहीं जो है वो हेरोइन जो है फरोख्त हुई है। और हजारों नौजवान, बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ, हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान ऐसे हैं कि जिनके जिस्मों में जहर घोला जा रहा है। इसकी वजह भी ये है कि जब माशी तौर पर तंगी होगी, जब बेरोजगारी होगी, ठीक है, हालात जो है वो कराची के बहुत ख़राब है। शहर कायद के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, ये तो हमने बयान कर ही दिया। बहुत शुक्रिया जी। जमात इस्लामी के रहनुमा हैं साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे, कराची की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर शामिर खान ने भी हमें इस हवाले से अपडेट किया कि अब तक कितने केसेस हो चुके हैं। 94 लोग जो हैं वो सिर्फ जाम बहक हो गए 1 साल के अंदर स्नैचिंग में।